بسم اللہ ہی اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا نجی اللہ۔ سیدنا نجی اللہ، نجی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رازدار۔ تو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نجی اللہ۔ حضرت سید عبد الکریم جیلی نے ناموس اعظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حقیقت پر یوں روشنی ڈالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقائق اور مخلوق کے حقائق کے مابین واسطہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے۔ معراج میں آپ کا مقام عرش کے اوپر ہے اور عرش مخلوق کی انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان پورے شعور کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے موجود ہوئے اور مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت و معنی اور حکم و عین دونوں جہتوں سے اور دونوں وصف کے ساتھ موصوف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ اور عرفہ تکوینی حیثیت ہے جو تمام عالم سے بالا تر ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ساتھ میرا وقت ہے جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات رب الکبریٰ۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف ہوئی اور نہ حال سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں غیر کیا کہتے ہیں؟ اے جی لیونارڈ اپنی ایک کتاب اسلام میں 1909 میں وہ شائع ہوئے، اس میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش کا مرکز خدا تھا، اسی کشش نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تشکیل دیا، انہیں ہمت دی اور تمام آزمائشوں اور اذیتوں کو برداشت کرنا بھی سکھایا، انہیں مشورے دیے اور معمولی معاملات میں بھی ان کی رہنمائی کی۔ یہی کشش اور توجہ تھی جس نے ان سب کا اعتماد اور عزت حاصل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی شخصیت سے متاثر تھے۔ اسی طرح سے ناولس کہتے ہیں، کیا ممتاز جرمن شاعر اور ناول نگار ناولس کا قول ہے، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باری تعالیٰ پر ایمان بالغیب اس حقیقت کبریٰ کو بہترین طور پر ثابت نہیں کرتا؟ اسی طرح ایک اور شخص ہے ڈیون پورٹ اپالوجی آف محمد اینڈ دا قرآن 1882 میں لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں سچے مذہب، ادراکات اور روحانی احساسات حاصل تھے، جن کے سبب انہوں نے اپنے مشن کو انتہائی مستقل مزاجی ہمت و استقلال سے آگے بڑھایا اور نہ اس کے جھٹلائے جانے کی پرواہ کی، نہ اس کی راہ میں مصائب و مشکلات کی۔ یہ سچائی، یہ حق کی معرفت انہیں ابتدا سے انتہا تک حاصل کی رہی۔ تو یہ ہیں مختلف آراء۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آراء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کے اوپر قائم کی۔ تو یاد رکھیں دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اسرار الہی منکشف ہو، یعنی اسرار الہی کا انکشاف ہو اور اس کو سمجھ و فہم اور عقل عطا ہو، تو جو شخص یہ چاہے اسرار الہی کا اس پر منکشف ہو تو اسے چاہیے کہ 128 مرتبہ صبح و شام اس اسم پاک کا ورد کرے، اور جو چاہتا ہے فہم و عقل سمجھ میں اضافہ ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے۔ والسلام۔